بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ایجوکیشن کا ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے۔ ہم سبق نمبر 1 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس چیپٹر کے جو ٹاپکس ہیں مانیٹوریل سسٹم اور امتحان یا جائزے کا طریقہ کار پڑھا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے اسلامی عہد میں تعلیمی نظم و نسق۔ تو اسٹوڈنٹس، اسلامی عہد میں جو ہے اکثر تعلیمی ادارے اہل علم ہی کے قائم کرتا ہوتے تھے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے عہد میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے جو بادشاہ، علماء اور امراء تھے وہ تعلیمی اداروں کے قیام اور تعلیم کے فروغ میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے اور اعانت و مدد کرتے تھے۔ مسلمان حکمران تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے لیے باقاعدگی سے سرکاری خزانے جو ہوتے تھے ان میں سے ضروری رقم بھی فراہم کرتے تھے، اور مدارس میں جو نظم و نسق ہوتا تھا اس سلسلے میں اسلامی اقدار جو ہے ان کو پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ لیکن ان تعلیمی اداروں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ داخلی طور پر خود مختار تھے، انڈیپینڈنٹ تھے۔ انتظامی لحاظ سے اس دور کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ہم مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے نمبر 1 ہے سرکاری مدارس، نمبر 2 پہ ہے مساجد میں قائم مدارس، نمبر 3 پر ہے خانقاہوں اور مزارات سے ملحق جو تھے تعلیمی ادارے، ملحق جو تھے وہ مدارس تھے۔ اور نمبر 4 پر تھے علماء اور اساتذہ کے ذاتی قائم کردہ مدارس، علماء اور اساتذہ کے ذاتی قائم کردہ مدارس۔ اب یہ جو سب مدارس تھے ان میں نظم و نسق کے حوالے سے جو اہم خصوصیات پائی جاتی تھی وہ چند ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ اس دور کا جو نظام تعلیم تھا داخلی طور
دیگر انتظامی امور جو تھے وہ قائم کرنے میں آزاد تھے۔ انتظامی لحاظ سے برِ صغیر میں مسلمانوں کی جد درسگاہوں کا نظام سرکاری مدارس، مساجد میں قائم کردہ مدارس، خانقاہوں سے جو لیک مدارس ہوتے تھے، ملحق مدارس ہوتے تھے، اور جو علماء کرام ذاتی طور پر مدارس قائم کرتے تھے ان پہ مشتمل ہوتا تھا۔ اور اس دور کے جو تعلیمی اداروں کی پالیسیاں تھیں وہ ان میں یکسانیت نہیں تھی، اکوالٹی نہیں پائی جاتی تھی، اور نہ ہی اس سلسلے میں مرکزیت کا کوئی تصور موجود تھا۔ مدارس میں داخلے کے لیے جو ہے کوئی باقاعدہ شرائط نہیں رکھی جاتی تھی، اور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوئی حد مقرر کی گئی تھی۔ عربی مدارس جو ہوتے تھے وہاں پر داخلے جو ہوتے تھے عموماً شوال کے مہینے میں ہوتے تھے، اور جو تدریسی سال ہوتا تھا اس تدریسی سال کے دوران بھی جو ہے داخلوں پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی، یعنی جب دل چاہے داخلہ کروا سکتے تھے۔ اور تعلیم کے جو مختلف درجات ہیں جسے ہم اگر آج کل کی زبان میں کہیں تو کلاسز تھیں، تو ان کے لیے کوئی مدت کا تعین نہیں تھا، جیسے آج کل 1 سال کا ہمارا پورا سیشن چلتا ہے، تب کوئی مدت مقرر نہیں تھی۔ جب بھی کوئی طالب علم اپنے ایک تعلیمی درجے کو کے نصاب جو انہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا اس کو پورا کر لیتا تھا، وہ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا تھا، تو اس کو اگلے درجے میں جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جاتا تھا، یعنی اگلی جس طرح سے ہم کہیں کہ اگلی کلاس میں اس کو جو ہے وہ ترقی دے دی جاتی تھی، پروموٹ کر دیا جاتا تھا جب بھی وہ اپنا نصاب جو ہے وہ ختم کر لیتا تھا۔ اور نصاب کی جو تکمیل ہے جب مکمل ہوتا تھا تو اس پر جو اس کو وہاں فارغ ہونے کے بعد سند ملتی تھی، یعنی ایک کورس اس کا ایک تعلیمی سال اس کا مکمل ہوا ہے، ایک اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہوا، وہ جو کورس اس نے کمپلیٹ کیا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک سند دی جاتی تھی۔ اس دور میں جو اعلیٰ تعلیم کے مدارس تھے ان میں آپس میں باہمی رابطہ جو ہے وہ اس کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا، یعنی ہر مدرسہ انڈیپینڈنٹ تھا، اپنا اپنا نظام ان کا چلتا تھا، کوئی ایک دوسرے سے جو ہے لنک نہیں تھا، کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی ان کی آپس میں۔ لیکن اس کے باوجود نصاب اور طریقہ تدریس اور تعلیم کے جو اوقات تھے ان میں یکسانیت پائی جاتی تھی، یعنی ایک سسٹم کے تحت میں چلتے تھے، ایک سسٹمیٹیکلی چلتے تھے۔ اب اس دور میں طلباء میں اساتذہ کے لیے جو ہے عقیدت و احترام کے جو ہے وہ جذبات پائے جاتے تھے۔ جو شاگرد ہوتے تھے وہ اپنے اساتذہ کرام کا بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے۔ طلباء اور اساتذہ میں احترام، محبت اور شفقت کا رشتہ پایا جاتا ہے، اور طلباء جو ہیں اساتذہ کے ذاتی کام کر کے بھی خوشی محسوس کرتے تھے، ان کی خدمت کر کے اساتذہ کی کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ اور اگر ہم آج کے تعلیمی اداروں کے نظم و نسق کا کمپیریزن کریں ان قدیم اداروں کے نظم و نسق کے ساتھ، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ماضی کے جو ادارے تھے ان کا نظم و نسق بےحد مثالی تھا، ان کا نظم و نسق بےحد جو ہے وہ مثالی تھا۔ اب ہم یہاں مسلمانوں کی علمی جو سرگرمیاں ہیں ان کی خصوصیات پڑھتے ہیں۔
خصوصیات۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ سب سے پہلی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ تھی کہ اس دور میں ہر مسجد ابتدائی تعلیم کے مرکز کے طور پر کام کرتی تھی۔ تعلیم عام تھی اور سب کے لیے مفت تھی۔ جو طلباء وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں ان کے لیے رہائش، کھانا پینا اور اس کے علاوہ جو تعلیمی اخراجات ہوتے تھے ان کے لیے یعنی رہائش اور کھانا ان کو فری تھا، اور اس کے علاوہ جو تعلیمی اخراجات ہوتے تھے ان کے لیے انہیں اسکالرشپس دی جاتی تھی۔ پھر تعلیم کا مقصد، اولین مقصد جو ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور نعمت الہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر رکھا تھا۔ پھر نظم و نسق سرکاری اور غیر سرکاری اثرات سے جو ہے وہ آزاد تھا، یعنی انڈیپینڈنٹ تھے وہ ادارے نظم و نسق۔ تعلیم جو ہے وہ وداؤٹ اینی ڈفرینس کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب و ملت سبھی کو دی جاتی تھی۔ کسی طرح کی کوئی رنگ و نسل حسب نسب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، سب کے لیے برابر تھا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم انگریزوں کو دیکھیں تو انہوں نے جو تعلیمی نظام رائج کیا ہوا تھا اس میں تعلیم کو قابل خرید و فروخت شے بنا دیا تھا، یعنی تعلیم کو انہوں نے ایک بزنس بنا دیا تھا۔ مقصد تعلیم جو ہوتا تھا وہ صرف ذہنی طور پر غلام اور دفتری امور چلانے کے لیے انہیں معمولی سے ادنا سے اہلکاروں اور ملازمین کی جو ہے وہ ضرورت تھی، اور وہ اسی کے مطابق جو ہے اپنا اداروں میں تعلیم دیتے تھے۔ انگریزوں کی آمد کے وقت مسلمانوں میں تعلیم کی شرح جو ہے وہ 100% تھی، یعنی 100% تھا تعلیم کا حصول جو لوگوں کے لیے۔ لیکن جب انگریز وہاں سے گیا تو اس وقت تعلیم کی جو شرح ہے وہ صرف 13% رہ گئی۔ آج کے بھی اگر ہم نظام تعلیم کی طرف غور کریں تو تعلیم کا مقصد یہی ہو کر رہ گیا کہ ڈگریاں حاصل کرنا اور نوکریاں حاصل کرنا، بس یہ مقصد پیش نظر ہو گیا، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ مقصد جو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا، اس کی نعمت حاصل کرنا، اس کو بس کچھ ڈال دیا۔ پاکستان کی جو ترقی ہے، ہمارا ترقی پذیر ملک ہے اور اس کی ترقی جو ہے آج بھی تعلیمی ترقی کے ساتھ جو ہے مشروط ہے۔ جب تک اس ملک میں تعلیمی انقلاب جنگی بنیادوں پر برپا نہیں کیا جاتا، پاکستان کو جو ہے دنیا کی اقوام کی صفوں میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ نہیں دلایا جا سکتا۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔